الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کل جتنے بھی موضوعات ارشاد فرمائے ہیں ان سب کی تعداد 3 ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ کی توحید ہے اور اللہ تعالی اپنی وحدانیت کے لیے، حق کے لیے، سچائی کے لیے اپنی 2 صفات علم اور قدرت کے لیے بار بار دلائل دیتا ہے، کبھی اثباتاً کہ دیکھو ان تمام چیزوں کا مالک میں ہوں، اور کبھی نفیاً یعنی اپنے علاوہ دوسرے کی نفی کرتے ہوئے کہ میرے علاوہ علم اور قدرت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس توحید کو کبھی وہ عقل سے ثابت کرتا ہے، اس توحید کو کبھی وہ نقل سے ثابت کرتا ہے، اور ساری باتوں کا خلاصہ اس پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی وہ گواہی جو ہم اور آپ اور نماز پڑھنے والا انسان دن میں بار بار یہ گواہی دیتا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور انہوں نے جو اصل پیغام دیا وہ یہی تھا کہ اشہد لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا موضوع جس پہ قرآن بار بار تکرار کرتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے عقل، اس کی راہ کبھی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی، اور نبوت کی راہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گی، اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی۔ اگر تم نے جیتنا ہے تو عقل کی بجائے عشق کی راہ اس کے لیے سوٹیبل ہے، اس پہ چلو۔ توحید اور رسالت کے بعد تیسری چیز آپ خود غور کریں تو قرآن کریم میں بار بار یہ آتا ہے کہ آئندہ زندگی ایک دن آئے گا جب تم اس میں پہنچو گے اور اللہ نے سزا اور جزا، انصاف اور عدل کا دن رکھا ہے، اور اتنا بہترین اور اتنا کریٹیکل ویو وہ ہوگا کہ مثقال ذرہ تم میں سے اگر کسی انسان نے ایک موٹی چیونٹی کے برابر، ایک ہوتی ہیں چیونٹیاں جو چھوٹی چھوٹی چلتی ہیں، ایک ہوتی ہے ذرا موٹی چیونٹی جس میں سرخی مائل اس کا رنگ ہوتا ہے، عرب اسے ذرہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا تو یہ فرمایا یا یہ فرمایا کہ ذرہ برابر، جیسے ریت کا ایک ذرہ ہو۔ مفسرین نے دونوں طرح اس کی تصریح کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اتنا ظلم بھی روا نہیں رکھا جائے گا۔ باقی سارا قرآن
ان تین حقائق کو ماننے والوں کا بیان اور منکروں کا بیان، ماننے والوں کو کیا انعامات ملیں گے اور منکر کو کیا سزا ملے گی، کل قرآن اتنا ہے۔ اس لیے قرآن بار بار ہم میں سے ہر انسان کو کہتا ہے کہ تم اپنی پرسنالٹی کا جائزہ لو، تم شخصیت کا جائزہ لو، تم جو تعمیر ہو رہے ہو اور تحلیل ہو رہے ہو تو کس چیز میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہو اور اس کا رزلٹ کیا نکلے۔ قرآن کا موضوع فقط ایک ہے اور وہ انسان کی زندگی ہے، خود انسان قرآن کا موضوع ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب ہمارے ہی واسطے، اور وہ ایک ایک آدمی کو کہتا ہے کہ تم سوچو تم نے اس اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے شاندار انسان بننا ہے۔ اور سب سے زیادہ زور وہ بنیادی طور پر اخلاقیات پہ دیتا ہے، اور اخلاقیات کے بعد علم پہ، اور علم کے بعد طاقت۔ جو انسان اپنی شخصیت میں اخلاقیات پر مضبوط نہیں ہے، اس شخص کا علم چلانے کے قابل ہے، اور علم تو دور کی بات ہے، اس انسان کو انسان ہی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ دائرہ کار ہے، اور اس دائرے میں سب سے وزنی چیز انسان کی اپنی شخصیت ہے کہ میں اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے کہاں پر کھڑا ہوں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ جن لوگوں کا بوجھ اور زور تم پر ہے، جو تمہاری کفالت میں ہیں، جو تم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر دوسرا مقام دیکھ لیجئے، وہاں سے لقمان علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لقمان لِابْنِهِ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ قرآن کریم سورہ لقمان میں آپ جا کر اسے کھولیں اور پڑھیں کہ اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی۔ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو 18ویں پارے کے بالکل آغاز کو پڑھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قد افلح المومنون، وہ ایمان والے نجات پا گئے جو یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، میرے بندے جو نجات پا جانے والے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں وہ ہیں جو بیکار کاموں سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ راستہ چل رہا ہے، بیکار ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھنا، بے سیدھی طرح راہ دیکھ کے راستہ طے کرو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ٹھوکریں لگتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو سامنے کا راستہ دیکھ کر چلاتا رہے تو فضول کام سے بچا رہے۔ ایک چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے، اور انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ اور کلپس کی ایک دنیا ہے، واپس آؤ تو 2-3 گھنٹے بھی برباد کر لیے اور معلومات کا ڈھیر لے آئے، ان معلومات کا بھی جن کا سر پاؤں کچھ نہیں، اور صرف عنوانات ایسے ہیں جو اٹریکٹیو ہیں اور انسان میں سنسنی پیدا کر دیں۔ ظلم کرتے ہیں جو ایسے عنوانات کو قائم کرتے ہیں، اور وہ دوہرے مجرم ہیں جو ان چیزوں کو جان بوجھ کر پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا ذرا اس میں دیکھیں کیا ہے، اس میں دیکھیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورث الفتن، لوگوں یہ جو تمہارا دل ہے نا، اس پہ آزمائش کی چیزیں آتی رہیں گی۔ زبردست حدیث، 2-3 جتنی آپ کہیں ہم سنائیں، اور صحیح احادیث۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تورد الفتن، آزمائش تمہاری ہوگی اور تمہارے دل کے سامنے نگاہ میں ایسی چیزیں آئیں گی جو تمہاری آزمائش کا باعث بن جائیں گی۔ عودن عودن، انسان کا دل چٹائی کی طرح ایک ایک تنکا ڈال کر بنا جاتا ہے، ایک ایک فتنہ، ایک ایک مصیبت، ایک ایک تمہاری آزمائش دل پر آئے گی، جس طرح تنکوں سے چٹائی بنی جاتی ہے۔ اب یہ مصیبت، اب یہ فتنہ، اب یہ فساد، فتنے سے مطلب آزمائش انسان۔ اور آپ نے فرمایا اپنے دل کو اس سے روکنا کہ وہ اس آزمائش کو کھینچ لے۔ یہ کلپس، کئی فتنے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے، پھر بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہ لغو ہے، فضول ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے اچھے بندے وہ ہیں جو فضول کاموں سے نکلتے ہیں، بچتے ہیں۔ زندگی میں ٹائم ہی کتنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث بھی سن لیں، آپ نے کہا قیامت کے قرب میں تم پر ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ تمہارے آباء و اجداد نے اسے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ تم میں سے جس آدمی نے پردہ اٹھا کر یہ جھانکنے کی کوشش کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو اتنی اٹریکٹیو ہے، اتنی زیادہ تمہیں کھینچ لینے والی ہے کہ جب تک تمہیں عملاً اس گناہ اور اس آزمائش میں مبتلا نہیں کر دے گی وہ فتنے کی چیز، تمہاری جان نہیں چھٹے گی۔ فرمایا کہ یہ جھانکنا، اس میں دیکھیں کیا ہے، اس میں دیکھیں کیا ہے، نصیحت فرمائی۔ اور فرمایا کہ قرب قیامت میں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت جستجو میں پڑو۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اس نے جو چیزیں تم سے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں ان کو فاش کرنے کی، ان کو دیکھنے کی، اس میں جھانکنے کی کوشش مت کر۔ ابو داؤد میں روایت آئی ہے اور تقریباً اسی مفہوم میں ہے کہ اگر کوئی چیز اس نے بستر میں، تکیے میں، الماری میں چھپا کر رکھی بھی ہے تو مت الماریاں کھولو، مت اس کے تکیے پلٹو کہ کیا چیز۔ اور فرمایا تم میں سے جو آدمی کسی کی ٹو میں پڑ جائے گا وہ ضرور دنیا میں فساد مچائے گا۔ کیا ضرورت ہے کسی کی ٹو میں پڑنے کی کہ یہ شراب پیتا ہے کہ نہیں پیتا، اس کی الماری دیکھو بوتل پڑی ہوئی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی۔ یہ سب بیکار کام، بیکار چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بیکار کاموں میں پڑ گیا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ نہ کرے، قریب نہ پٹکے، نہ کرے اپنی فکر۔ اسی لیے کیسی زبردست بات کی آپ نے کہا، جب تم دیکھو کہ عجاب کل ذی رائے علی رائے، ہر آدمی اپنی رائے پہ مر مٹا ہے، اصرار کرتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں بس یہ درست ہے، دوسرے کی رائے سنتا ہی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا اقصی صدیقہ و ادنا ابا، اپنے والد کو پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے اور اپنے دوستوں کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے۔ اقا امہ، اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ دور آ جائے نا، علیک بالنفس خاصہ، صرف اپنی فکر کرنا، اور فرمایا دع العوام، عوام کو چھوڑ دو، صرف اپنی فکر کرو کہ میری عاقبت کس طرح بچ سکتی ہے، چھوڑو لوگوں کو۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے ہم میں سے کہ ہم اخلاقیات کے دائرے میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی بہت شدید چیز ہے۔ اللہ کسی سے ناراض ہو جائے
تو دنیا بسا اوقات سنور جاتی ہے اور وہ چاہے تو برباد بھی ہو جاتی ہے۔ عاقبت تو بہرحال برباد ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے پناہ مانگتے تھے، من غضب ہی و من عقاب، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ فتنے لوگوں کے دلوں میں جو آتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 یا 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ہر کوئی آزمائش سے پناہ مانگتا تھا کہ اللہ میں کہیں آزما نہ لیا جاؤں، اور ہر کوئی، اصل لفظ یہ ہے کہ کلہم یخافون النفاق علی انفسہم، ہر ایک ڈرتا تھا کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا، اور ان میں ابو بکر اور عمر بھی شامل تھے جنہیں بار بار جنت کی بشارتیں دی گئی تھیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ یہ کام کہیں منافقت میں نہ آ جائے، ہم کون ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ناراضگی میں بدترین عمل جو بالکل معمولی سا ہے، کم سے کم آپ اور ہم اس سے بچیں۔ پورا ملک اگرچہ اس میں ہو جائے مگر آپ اپنی شخصیت کو بچائیے۔ اللہ کہتا ہے کبر مقتن، اللہ کو شدید غصہ آتا ہے۔ قرآن نے کئی جگہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کو کن باتوں پہ شدید غصہ آتا ہے۔ اس کا غضب اور اس کا غصہ بس وہی جانتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو وَلَا تَنْكِحُوا، اور فہرست گنوائی ہے چوتھے پارے کے بالکل آخر پر، کہا اس سے نکاح کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، تمہاری والدہ بہن فلاں 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 حرام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو مقت اللہ کو سخت ناراض کرے گا، خدا کا غضب اس پہ نازل ہوگا۔ جو رشتے میں نے حرام کر دیے ہیں، خبردار جو کبھی نکاح کا سوچا۔ اسی لفظ کو اللہ نے ایک جگہ کہا ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں، پڑھنے سے زیادہ مناسب ہی کہ آپ سمجھتے ہیں۔ آپ ایک آیت پر غور کیجئے، اللہ کہتا ہے کبر مقتن عند اللہ، اللہ کو شدید غصہ آتا ہے اس بات پر کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام تم نے نہیں کرنا اس کے متعلق کہتے پھرو کہ میں کر دوں گا۔ جو کام نہیں کرنا صاف بتاؤ، کیوں لوگوں کو لارے میں رکھتے ہو؟ یہ ایک بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، نہیں سینے کپڑے کسی کے اور اسے کہنا کہ بس ٹھیک ہے سی دوں گا کسی دن، اور جس دن وہ آیا اسے ٹال دیا۔ کسی کو کھانا نہیں کھلانا اور شرما شرمی مان گیا کہ اچھا آ جانا، اور عین وقت پہ غائب ہو گیا۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ اللہ کہتا ہے کبر مقتن عند اللہ، اللہ کو بہت ہی غصہ آتا ہے اس چیز پر کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم زبان سے دعویٰ کرو اور تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس کام کو نہیں کرنا۔ جس کو نہیں کرنا صاف بتا دو کیسے، جس کو کرنا ہے سو کرنا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جسے خالص اردو میں کہیں تو جسے کہتے ہیں نا میری شامت آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، وگرنہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا جو میری شامت آئی گویا اس طرح سے، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ اتنا محبت کا اظہار فرماتے تھے، اتنا زیادہ کہ میں سمجھنے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے محبت ہے ہی نہیں۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کو مجھ سے زیادہ کسی سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا جی ابو بکر سے۔ پھر میں سوچتا رہا، میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو ہونی چاہیے، ان کی قربانیاں تھوڑی۔ پھر میں نے کہا ان کے بعد، فرمایا عمر سے۔ پھر میں چپ ہو گیا، کیونکہ میں نے کہا میں تیسرا اپنے آپ کو سمجھ لوں یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ان کی زبان سے تردید کرواؤں۔ اسی جو موقع ہے صاف بات کرنے کا، مناسب لہجہ اور مناسب الفاظ میں صاف بات آدمی کرتا ہے۔
لوگوں کے سامنے ایسے دعوے کرنا جس کے لیے اندر چھپا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ منع کرتا ہے، کہتا ہے میں غصہ کرتا ہوں اس بات میں، مجھے غصہ آتا ہے، کیوں تم ایسی باتیں لوگوں سے کہتے ہو جو تم نے کرنی نہیں؟ بچوں سے جھوٹے وعدے کرنا، بچوں کو جھوٹی امید دلانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کہتی ہیں کہ میں حاضر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، میں نے کہا عبداللہ ادھر آؤ، بچہ تھا کھیل رہا تھا، تو میں نے مٹھی بند کر کے اس کے سامنے رکھی اور میں نے کہا بیٹے ادھر آؤ، دیکھو میں تمہیں کھجور دوں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گہری نظر سے ماں کے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب عبداللہ کھیل چھوڑ کے میرے پاس آیا بیٹا، تو میں نے مٹھی کھول دی اور اس میں ایک کھجور تھی، وہ لے کے خوش ہوا بچہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ آ جاتا اور تمہاری مٹھی میں کھجور نہ ہوتی تو تم اللہ کے ہاں جھوٹوں میں سے ایک جھوٹی عورت لکھ دی جاتی۔ کیوں ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ یہ کام ہوگا، میں کروں گا، اٹ مینز کہ سننے والا کہتا ہے یار اس نے کہہ دیا ہے نا، بندہ بڑا زبردست، زبان کا پکا ہے، اب نہیں پھرتا کہیں بھی، اس نے کہہ دیا ہے نہیں، تو لوگ جان جاتے ہیں کہ جب اس نے کہہ دیا ہے نہیں تو پھر نہیں ہوگی، پھر اس آدمی نے یہ کام کر کے نہیں دینا۔ اتنا مضبوط کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی زبان پر بھروسہ کریں کہ جو اس نے کہا ہے، الا یہ کہ خدا کی تقدیر سامنے آ جائے، وگرنہ یہ آدمی کر کے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے، یہ ہے تربیت۔ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، نہ طواف کی روایت الگ ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص، وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے طواف والی، ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسے ہی پیش آیا تھا۔ عبداللہ بن عمر کے ساتھ دوسرا واقعہ ہے، انہوں نے کہا، ان کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے آپ کے ہاں شادی کرنی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹے، پوچھے ضروری احوال، اور پھر فرمایا اچھا بیٹے میں اس پہ غور کروں، اور پھر بیمار پڑ گئے، اور وصیت جب کرنے کا وقت آیا، موت اتنی قریب آ گئی اور واقعی ان کا انتقال ہو گیا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ بچوں، کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ میرے بعد میری بیٹی کی، اپنی بہن کی شادی فلاں جگہ فلاں لڑکے سے کر دینا۔ اور اگلا جملہ سننے کا ہے، انہوں نے کہا یہ بچہ میرے پاس آیا تھا، اس نے رشتہ مانگا تھا اور میں نے اسے امید دلا دی تھی کہ یہ رشتہ ہماری فیملی میں ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ اب یہ تم کر دینا، ایسے نہ ہو کہ میں اللہ کے ہاں جاؤں اور اللہ مجھے کہے کہ 1/3 حصہ 33% تو تم منافق تھے، کیوں سے امید دلائی تھی اس کام کی جو تم نے کرنا نہیں تھا۔ یہ مومن ہے، صاف زندگی ہے، اس لیے کبھی اس چکر میں کبر مقتن، اللہ نے کہا میں شدید غصہ کرتا ہوں اس شخص پہ جو کہتا ہے اور کرتا نہیں۔ جو کہا خدا کی کوئی تقدیر پیش آ گئی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بیماری آ گئی، قرض، کوئی اور چیز آ گئی، وہ قدرتی رکاوٹ ہے، وہ اللہ کی طرف سے جبر ہے تقدیر کا کہ یہ کام کو ہونے دینا ہے اور نہیں ہونے دینا۔ جبر جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس جبر اور قدر کی بحث میں کمال کیا ہے علامہ اقبال نے، ان کی شاعری اور فارسی کی پڑھیں، اس جبر اور قدر پہ رازی نے لکھا ہے، اس جبر اور قدر پہ معروم نے مصنوی میں لکھا ہے، حکیم سنائی کمال کے لوگ ہیں جبر اور قدر کی، جس کا خلاصہ یہ کہ جبر جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے، تو وہ جبر انسان کے لیے قابل تسلیم ہوتا ہے، اور جبر جو انسان پر کرتا ہے اس کے خلاف جدوجہد ہو سکتی ہے۔ جبر اللہ کی طرف سے، بیماری آ گئی، جبر خدا کی طرف سے، پیسے میں برکت ہوئی، جبر
ہزار طرح بیماری، ہزار طرح کا جبر۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر تقدیر کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو ایک الگ چیز ہے، مگر اپنے اختیار کے استعمال سے دوغلی پالیسی نہیں ہے، اکیلی شخصیت ہے، باہر سے پرکھو اندر سے پرکھو، تنہائی میں لے جاؤ لوگوں کے سامنے لے آؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خاص بات جو آپ نے دیکھی ہو؟ فرمایا اتنے اور اتنے برس بیعت کو ہو گئے اور میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہا، میں نے سب سے بڑی چیز ان میں یہ دیکھی کہ ان کی تنہائی اور لوگوں کے سامنے کی زندگی دونوں ایک تھی۔ ایک ہفتہ گزار لے آدمی کہ تنہائی کی زندگی اور لوگوں کے سامنے کی زندگی یکساں ہو، پتہ چل جائے ایک ہفتہ کس مصیبت میں گزرتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری شخصیت میں نفاق نے جڑ پکڑ لی ہے۔ اللہ کہتا ہے کبھی بات نہ کرو جو تم نے کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں، غصہ آئے گا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم کر کے کتنا اپنی شخصیت کو بے اعتبارہ اور کھوکھلا بناتے ہیں اور کتنا اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان، اسلام، یہ بات کی باتیں یار دیکھیں گے، اخلاقیات جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا سبق تو پہلے پڑھے، پھر اس کے بعد علم ہے، پھر اس کے بعد طاقت ہے۔ مومن اور جہالت کوئی جوڑ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ دعا کیا کیجئے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز کے آخر پہ سلام سے پہلے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعائیں مانگتے تھے، اور ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، تین چیزوں کی دعا مانگتے تھے۔ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور میرے ایمان کی کیفیت میں اضافہ فرما، اور اللہ یقین کی دولت نصیب فرما۔ یقین اللہ پہ، اللہ کے وعدوں پہ، یقین اس بات پہ کہ نبوت اور عشق کی راہ اصل قابل اعتماد ہے، عقل اور اس کی راہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ اس کے بھروسے پہ اپنی عاقبت چھوڑ دی جائے۔ اس لیے جو آپ یہاں محبت سے تشریف لاتے ہیں، اس کو شروع کیجئے کہ ہم زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کرنی نہیں۔ صاف جواب ہے بھئی نہیں ہو سکتا، اور صاف جواب ہے کہ کھڑے ہو، ہم تمہارے ساتھ کریں گے، کیوں نہیں۔ یہ مومن کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق بخشے۔